ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک جھوٹ جو نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے، ایک وہم جو صفائی کے نام پہ قبول کیا جاتا رہا ہے، ایک انتہائی نرم، نازک اور باریک سی سلائی یا تیلی جس کے ایک طرف تھوڑا سا کاٹن ہے اور دوسری طرف زخم، درد اور کان کی خاموش تباہیوں کا طویل سلسلہ۔ آج ہم اس جھوٹ کو بے نقاب کریں گے، اس وہم کو توڑیں گے۔ یہ کہانی اس کاٹن بڈ کے جھوٹ کی کہانی ہے۔ یہ آپ کے کان کی پراسرار پیچیدہ دفاعی قلعے کی کہانی ہے، اور یہ ہمارے اس مجرمانہ اصرار کی کہانی ہے کہ ہم اپنی دانش مندی پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے قدرت کی بنائی ہوئی چیز پر شک کرتے ہیں، اور یہ ہمارے کان کی گہرائیوں میں خود ساختہ تباہیوں کی کہانی ہے۔ کان میں پیدا ہونے والی میل یا ویکس جس کو کہتے ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حیرت انگیز مرکب ہے۔ یہ قدرتی طور پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو آپ ایک رطوبت سمجھ لیں۔ اس میں ایک ایسا مائع ہے جو کہ بیکٹیریا کے خلاف بھی ایکشن لیتا ہے، یعنی اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، اور کیڑے مکوڑے جب ہمارے کان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی سمیل ہوتی ہے اس کی کہ اس سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ ہمارے کان کی جلد جو کہ جسم میں سب سے زیادہ پتلی ہے، اس کی رطوبت کو قائم رکھتا ہے، اور اس طرح یہ حفاظت کرتی ہے ہمارے نازک سے پردے کی، جس کو ایئر ڈرم کہتے ہیں، اور اس کے اندر کان کی حساس دنیا کی بیکٹیریا سے، فنگس سے، گرد غبار سے، دھوئیں سے۔ سب سے پہلے جب کوئی آدمی کاٹن بڈ کو کان کے اندر صفائی کے لیے مارتا ہے تو وہ حفاظتی تہ جو میل یا ایئر ویکس کی ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے، جہاں وہ جانا ہی نہیں چاہتی، وہاں جا کر وہ سکڑ جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے۔ تو پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان علامات کا، یعنی کان بند ہونے کا احساس، کم سننا، اور جس مسئلے کو ہم حل کرنے لگے تھے اس کو اور بڑھا دیتی، یعنی کھجلی کو اور زیادہ کر دیتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے دفاعی قلعے پر ہم خود ہی کوئی اس کے دروازے پر پتھر گرا دیں۔ نمبر 2، جب آپ کاٹن بڈ سے اپنے کان میں خارش کرنے کی کوشش یا اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی دفعہ یہ چھوٹا سا مائکروسکوپک زخم بنا دیتا ہے۔ یہ زخم بیکٹیریا کے لیے ایک دعوت نامہ ہے۔ آپ تو چلے تھے کھجلی مٹانے، آپ ایک اور چیز کو دعوت دے بیٹھے۔ جب زخم بن جاتا ہے، درد، سوزش اور بعض کا اسے پانی یا رطوبتیں نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، بعض کا جب آپ کاٹن بڈ سے اپنے کان کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں چھینک آنے کی وجہ سے، ہاتھ ہلنے کی وجہ سے، یا بچے کے ٹکرانے کی وجہ سے، یا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ کان کے حساس پردے کو پھاڑ دیتی ہے۔ جو ہی پردہ پھٹا، سویر درد ہوئی، وہاں سننے کا احساس ختم ہوا، اور بیلنس جو ہے اس میں بھی خلل پیدا ہو گیا، چونکہ آپ نے نہ صرف پردے کو پھاڑا ہے بلکہ اندر کی مشینری کو بھی ڈسٹرب کر دیا۔ اچھا، یہ لوگ کرتے کیوں ہیں ایسے، جبکہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارا بلیو یہ ہے کہ یہ میل ہے اور گند ہے، حالانکہ یہ ہمارا تحفظ ہے جو کہ قدرت نے ہمیں مفت میں دیا ہے۔ دوسرا، یہ بڑے بڑے، میں نے دیکھا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی پڑے ہوتے ہیں کاٹن بڈ، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی کوئی ضروری ہے اور یہ جنٹری کی کوئی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بازاروں میں اکثر لوگ پھیرے ہوتے ہیں، وہ لال سی پٹی باندھ کے، اور یہاں کان کے میں رکھے ہوئے یہ کاٹن بڈ، اور لوگوں کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایسے کر کر کے پیپر کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال کے وہ کہیں گے یہ دیکھیں جی، تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ اندھا دھند تقلید کیے جا رہے ہیں جی۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس عادت سے دستبردار ہو جائیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے۔ دوسرا، کان کی صفائی کی ضرورت محسوس ہو تو صرف باہر سے کرے، کپڑا گیلا کر لیں اور باہر کی صفائی کر لیں۔ تیسرا، یہ بعض کا جو کھجلی ہو رہی ہوتی ہے، جو خارش ہو رہی ہوتی ہے، یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ بیماری کی علامت ہے۔ آپ کی جلد کو ایکزیما ہو سکتا ہے، آپ کو سوریسس ہو سکتا ہے، آپ کو شیمپو یا کاسمیٹک سے الرجی ہو سکتی ہے، آپ کو خوراک سے الرجی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کسی کو چیک کریں، اگر ہے تو اس کا علاج کریں۔
اگلی بات کہ اگر آپ کو یہ کنٹینیوسلی رہتی ہے خارش یا مواد یا پانی نظر آتا ہے تو آپ کسی ENT اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بہتر مشورہ دے گا اور اس کا پرماننٹ حل ادا کریں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ سنتے ہیں، شور، گفتگو، موسیقی، تلاوت، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے جسم کی بھی آواز سننے کی کوشش کی ہے؟ وہ ایک دانش مندانہ جو بتاتی ہے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں۔ کان صرف سننے کا آلہ نہیں بلکہ وہ ہمارے بیلنس کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ اسی کان کی وجہ سے ہم زمین کے اوپر سیدھے چلتے ہیں۔ کاٹن بڈ ہمارے اس بیلنس کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں، آج سے میں اپنے جسم کی دانش مندی پر فطرت کی تعمیر کردہ اس دیوار پر شک نہیں کروں گا۔ میں اس جھوٹی سلائی کو جو صدیوں سے ہمارے گھروں میں موجود ہے اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت کے راستے سے ہٹا دوں گا، کیونکہ حقیقی صفائی اندر کی طرف زبردستی کرنے سے نہیں آتی، یہ فہم اور احترام سے آتی ہے۔ اپنے کانوں کو سننے دیں، ان کی آواز سنیں اور یاد رکھیں، حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ اکثر وہی ہے جسے ہم غلطی سے مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔